وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم حاضرین و معزز سامعین، آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے. رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں صرف ایک مہینہ باقی رہ گیا، 29 یا 30 دن. پچھلے کئی ہفتوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ ہمیں ابھی سے رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، اور رمضان کی تیاری کرنے کے لیے اچھے اچھے کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ایک آدمی سفر کرنا چاہتا ہے لاہور کا، تو ایک مختصر سا سفر ہے لاہور کا، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ بس اچھی ہوگی کہ ٹرین. اگر اللہ نے وسعت دی ہو تو پھر سوچتا ہے کہ ایئر کنڈیشن ٹرین اچھی رہے گی یا ہوائی جہاز. اگر مزید وسعت دی ہو تو بھی وہ سوچتا ہے کہ ہوائی جہاز میں بزنس کلاس اچھی رہے گی یا لوکل کلاس. ہر اعتبار سے اس کو ایک چھوٹا سا سفر کرنا ہے، لیکن وہ اچھی سے اچھی چیز کو سوچتا ضرور ہے، اپنے وسائل اپنی حیثیت کے مطابق سوچتا ضرور ہے. اگر تھوڑا سا سفر طویل ہو جائے تو اور زیادہ سوچتا ہے. کہیں ملک سے دوسرے ملک جانے کا معاملہ ہو تو پھر اپنے دوست و احباب سے مشورہ بھی کرتا ہے کہ یار وہاں کوئی جاننے والا ہے، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، وہاں کوئی جان پہچان ہے. اگر اس کو کوئی وہاں کا بندہ مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک رابطہ مل گیا ہے، ایک تعلق مل گیا ہے. حتیٰ کہ لوگ مکہ اور مدینہ جاتے ہیں نا، تو ان میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہاں کے رہنے والوں سے اگر کسی قسم کی بھی کوئی تعاون کی صورت مل جاتی ہے، کوئی میزبانی کی صورت مل جاتی ہے، تو اس پر بھی خوش ہوتے ہیں. حرم جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہ لوگ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسے تعلق والے ہوں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو. جبکہ وہاں جس سے آپ تعلق اور جس سے آپ ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ساری کائنات کو دینے والا تو وہی ہے، اللہ رب کریم. آپ اس کے مہمان بن کے اس کے گھر جا رہے ہیں. وہاں یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہاں لوگوں کے تعلقات. وہاں مدینہ منورہ میں، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب میرا جانا ہوا تو وہاں رمضان کے مہینے میں پوری دنیا سے علماء کرام، بزرگان دین اور بڑے مشہور ناموں کے جو بزرگ ہیں، علماء ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں.
تو میں ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھا تھا تو ایک دوست کہنے لگے کہ وہ دیکھیں وہ فلاں ہندوستان کے بڑے عالم وہ فلاں، تو مجھے بھی اصرار کرنے لگے کہ چلیں ان سے ملنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے، مدینہ میں جس سے ملنے آیا ہوں بس مجھے اسی سے ملنا ہے، انہی سے ملنا ہے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، اتنے یہ ایسا ہے کہ جیسے سورج کی روشنی میں آپ ایک بلب کا سہارا لیں، سورج کی روشنی نکلی ہوئی ہے اور کہا جائے یہ بلب لگا ہوا نا اس کی روشنی میں پڑھ لو، یہ سورج کی روشنی میں۔ تو میں نے وہاں منع کر دیا، میں نے کہا میں نہیں جاتا کہیں، بس اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہاں ہم ملنے آتے ہیں، بس یہی اصل ہے۔ تو وہاں بھی عرض یہ کروں کہ ذرا سا سفر ایک مزاج بن گیا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ حقیقت میں آخرت کا ایک سفر ہے، آخرت کا ایک سفر ہے، اور ایک آخرت کا ایسا طویل و عریض سفر ہے، ایسا لمبا اور چوڑا سفر ہے کہ جو اس سفر میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس سفر میں ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ناکام۔ حدیث موجود، اور اس سفر کے مل جانے پر اگر اس سفر سے کوئی مل جائے لگ جائے تو کامیابی یقینی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اپنے عمل سے نہیں لگا تو اس کی ناکامی یقینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے آمین کہہ دیا، حضرت جبرائیل نے بددعا فرمائی، کیا بددعا کی تھی؟ اے اللہ تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور پھر بھی وہ اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا سکے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، جس کی بخشش اور مغفرت نہ ہوئی وہ تباہ و برباد تو ویسے ہی ہے، وہ تو ویسے ہی تباہ و برباد ہے جس کی بخشش و مغفرت نہ ہوئی۔ لیکن حضرت جبرائیل امین کا کتنی نفرت کا اظہار ہے، کتنا نفرت کا اظہار کہ اللہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی وہ اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا سکے تو ایسے آدمی کو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بخشش اور مغفرت کا اصل تعلق جو مسلمان سمجھتا ہے وہ آخرت سے سمجھتا ہے، وہ آنکھیں بند ہونے کے بعد سے سمجھتا ہے کہ مجھے بخشش مل جائے گی، مغفرت مل جائے گی تو جنت میں چلا جاؤں گا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ جس کی بخشش و مغفرت نہ ہو تباہ و برباد ہو جائے، مطلب یہ کہ وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جائے، دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنا قیمتی سفر ہے اور کتنا بڑا سفر ہے رمضان کا سفر۔ اور اس سفر کی اہمیت کو بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اور وہ دعا آج تک ہم لوگ مانگتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو میسیجز کے ذریعے بھیجتے بھی ہیں، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں عمل نہیں کرتے، عمل سے پیچھے رہتے ہیں۔ کیا دعا؟ اے اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے در حقیقت رمضان کی اہمیت کو بتانے کے لیے، رمضان کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے یہ دعا فرمائی اور بندوں کو توجہ دلائی کہ دیکھو رمضان سے پہلے شعبان میں ہی رمضان کے سفر کی تیاری کر لینا۔ یہاں تمہیں سفر کے لیے، رمضان کے سفر میں کامیابی کے لیے بس بھی ہے، ٹرین بھی ہے، ہوائی جہاز بھی ہے۔ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنی کامیابی ہواؤں اور بلندیوں کی طرف جائے گی۔ اس لیے میں نے گزشتہ ہفتے اسی مضمون پر عرض کیا تھا کہ بھائی کچھ خاص کرنے کی کوشش کیجیے، کچھ خاص کرنے کی کوشش، کہ کوئی ایسا کام ہم سے ہو جائے شعبان کے مہینے میں، رمضان سے پہلے۔ رمضان میں تو ہوگا، رمضان میں خوب ہوگا، لیکن رمضان سے پہلے اگر رمضان میں کرنے کی کوشش میں بھی ہوگا تو اتنا نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ مشق نہیں ہوگی، پہلے سے اس کی پریکٹس نہیں ہوگی۔ کسی بھی آپ کام تو چھوڑیں، جو چیزیں کام کی ہیں ان کو چھوڑیں، جو چیزیں کام کی نہیں ہیں، جن کو ساری دنیا
کھیل اور کود کہتی ہے، جس کو ساری دنیا کھیل کہتی ہے، ان کھیلوں کے لیے بھی آپ دیکھتے ہیں میچ سے پہلے کتنی پریکٹس کی جاتی ہے، میچ سے پہلے کتنی پریکٹس، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ میچوں پہ اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے تو پریکٹسوں کے اوپر بھی کروڑوں روپیہ تو یقیناً خرچ ہو جاتا ہے۔ پریکٹس ہر آدمی ہر چیز، ڈاکٹری ہے، پڑھ لیا ڈاکٹر صاحب بن گئے، کبھی بھی کوئی ڈاکٹر صاحب نہیں کہا، اب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری پڑھ لینے کے بعد کوئی 2 سال کوئی 3 سال کیا پریکٹس کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں بغیر کسی معاوضے کے، لگے ہوئے محنتوں میں لگے ہوئے۔ دنیا کا ہر شعبہ، کوئی تاجر اپنے بیٹے کو تاجر نہیں کہتا جب تک اس کو 2-4 جگہوں پہ ملازمتیں نہیں کرا لیتا، اس کو پریکٹس نہیں کرا دیتا۔ پریکٹس کرنا، جب انسان تھوڑی عرصے کی پریکٹس کر لیتا ہے، تھوڑی سی مشق کر لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ جس چیز سے متعلق بھی پریکٹس کرتا ہے اس فیلڈ میں وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے، اس کی دن پر دن ترقی ہوتی ہے خود بخود، اور اس پر لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ بڑی مضبوط پریکٹس ہے، بڑی مضبوط پریکٹس ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ ایک اہم ترین عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ہم ایسے ہی لے لیں، بغیر پریکٹس کے لے لیں، یہ تو کہنا چاہیے کہ ہم نے اس کو کھیل اور کود سے بھی معمولی سمجھ لیا، کھیل کود سے بھی معمولی سمجھ لیا۔ کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حج کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عبادات کرتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھئے زکوٰۃ دینے والا اگر سال کے درمیان کبھی صدقات نہیں دے گا نا تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی اس کی جان نکلے گی۔ اگر اس کو مشق نہیں ہوگی، اپنا جیب سے پیسہ دینے کی عادت نہیں ہوگی تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی روئے گا، اس میں بھی وہ کوئی کوشش کرے گا کوئی نہ کوئی کھانچا مل جائے، بولا کسی نہ کسی طرح اس سے بچ جاؤں۔ اس میں بھی حج پہ جانے والے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں سے سنا حج پہ، ارے بھائی وہاں چلا ہی نہیں گیا، اتنا لمبا چلنا پڑتا، چلا ہی نہیں جاتا تھا، ہم تو بس بیٹھے رہتے تھے، ہم تو یہ کیوں، مشق نہیں تھی۔ حج تو کرنے کی سعادت کے لیے کوششیں کی لیکن حج کے لیے تیاری نہیں کی۔ حج کی تیاری کا نام رکھا صرف پاسپورٹ بنوا لینا، وہ اپنی درخواست جمع کرا دینا، تھوڑا سا جو ہے وہ کپڑے وپڑے نئے بنا لینا، ان چیزوں کا نام حج سمجھا لوگوں نے حج کے۔ اور جن لوگوں نے حج کو حج سمجھا ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، ان کے پاس کسی قسم کا خرچہ نہیں تھا، ان کے پاس کسی قسم کی آسائش نہیں تھی، وہ جن کپڑوں کو پہن کے گئے تھے ان کپڑوں کو اتار کے انہوں نے چادریں باندھ دی، اور جب چادریں اتری تو وہی کپڑے پہن کے آئے، لیکن کامیاب ترین حج کر کے آئے کیونکہ پریکٹس کی ہوئی۔ اور پریکٹس ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑا کھلاڑی بھی کوئی ہو نا، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا کھلاڑی، مشہور ترین کھلاڑیوں میں بھی آپ دیکھیں بولے نہیں پریکٹس تو کرنی پڑے گی، پریکٹس تو کرنی پڑے گی۔ تو میرے محترم رمضان کی عبادتیں سر پہ ہیں۔ رمضان کے اندر صرف 1 مہینہ، آج شعبان کی پہلی تاریخ ہو گئی، 1 مہینہ رہ گیا۔ اب اس کے اندر ہمیں کچھ ایسے کام کرنے کی شدید ضرورت ہے کہ جس کو ہم پریکٹس سے تعبیر کریں، جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے رمضان کے لیے کچھ اپنی مشق کی ہے، ہم نے جد و جہد کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یقین ہوتا ہے ان باتوں کو کرنے سے کہ جب ہم اگر اس طرح سے اپنی زندگی کو عمل میں لائیں گے تو رمضان کامیاب ترین رمضان گزرے گا، کامیاب ترین رمضان گزرے گا۔ ان کچھ اچھے کاموں کے اندر گزشتہ ہفتے ایک عرض کیا تھا کہ ایک کام جو ہمارے تمام بزرگوں نے کیا، تمام اللہ والوں نے کیا، اور جیسے میں نے کہا نا دنیا کے کھلاڑی جو بزرگی کے کھلاڑی لوگ ہیں نا، بزرگیوں کے اندر جن کو عروج ملا، جن کو نام ملا، جن کو شہرتیں ملی، اور جن کی بزرگی کے اوپر لاکھوں لوگ متفق ہو گئے، یہ کام ان لوگوں نے بھی کیا۔ وہ کام کیا ہے؟ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو ان کا تابعدار بنا دیا جائے۔ اس کو شریعت اور اسلام مسلمانوں کے اصطلاحات میں اس کو جو ہے بیعت کا سلسلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کو ایک عام فہم زبان کے اندر پیری اور مریدی بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کو اپنا پیر بنا لینا، کسی کا مرید بن جانا،
یہ ایسا کام ہے جس کو میں نے عرض کیا تھا گزشتہ ہفتے بھی کہ یہ تمام بزرگوں نے کیا. بڑے بڑے نام، کوئی بڑا نام آپ کہیں سے اٹھائیں اور اس کی معلومات کر لیں تو آپ کو اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی اللہ حوالے کا ہاتھ، اور یہ ہاتھ میں دے کر بیعت کی جاتی ہے. حقیقت میں یہ پیر کا ہاتھ، جو شیخ ہوتا ہے اس کا ہاتھ میں نہیں لیا جاتا، حقیقت میں اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوایا جاتا ہے کہ چلو یہ اللہ والوں کے ہاتھوں کے سائے میں ہماری زندگی گزر جائے. اور اس سے جو رہنمائی ملتی ہے، اس سے جو انسان کو عمل کی طرف جستجو، اور اس سے جو انسان کو دوڑنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یہ ایک ایسی پریکٹسیں ہیں کہ وہ اس کو تو یوں ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مزہ پریکٹیکل کرنے کے بعد ہی آئے گا. پریکٹیکل میں آنے کے اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی اتباع کرنی ہے، متبع سنت. کیوں؟ آج کل چوک کے اوپر وہ فقیر بیٹھے ہیں، ننگ دھڑنگ لوگ بیٹھے ہیں، دو چار وہ پھونکے مارنے والے، اپنے آپ کے تعویذ اور اپنے عملیات بتانے والے لوگ بیٹھے ہیں ایسے. پھر لوگوں کے پیوی تو بنانا ہے، کسی ایسے کو بناؤ جو اپنے کام تو نکالے. کہا جی کیا کام نکالے؟ وہ آج کل محبوبہ جو ہیں ناراض ہیں، ادھر بھی وہ بھی لکھ دیں گے محبوب آپ کے قدموں میں آ جائیے جی. اسی طریقے سے کسی وہ کاروبار نہیں چل رہا، چلو پیر صاحب سے کوئی تعویذ دے لیں. یہ عملیات، تعویذات، یہ سارے جو ہیں اضافی فنون ہیں. اس کا تعلیم اور تعلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بزرگیوں کے ساتھ کوئی ایسی نسبت نہیں ہے. ایک یہ مستقل الگ چیز ہے. اصل بزرگی کیا چیز، کس چیز کا نام ہے؟ یاد رکھیے، کبھی بھی کسی کو نیک آدمی کہیں، کبھی بھی کسی کو اللہ والا کہیں، کبھی بھی کسی کو بزرگ کہیں، اس کا ایک ہی پیمانہ ہے، اور ساری کائنات میں یہی پیمانہ ہے. ساری کائنات میں کیا؟ بزرگ وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے، پیغمبر کائنات کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے. اور یہ جب سلسلے سے جڑ جاتا ہے، اس کے لیے کسی عالم کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی حافظ کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں کا پابند ہو جاتا ہے، وہ ایک تاجر ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک عام دنیا دار آدمی، مارکیٹوں میں بیٹھنے والا آدمی کیوں نہ ہو، جب اس کے دل دماغ کے اندر پیغمبر کائنات کی اتباع آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کی ترقیاں اور اس کی بلندیاں اس کو عطا فرمانا شروع کر دیتے ہیں. ابھی اسی ہفتے میرے ایک بہت ہی عزیز اور بہت ہی قیمتی دوست کا انتقال ہوا. تقریباً آج سے 4-5 سال پہلے مجھے جانا ہوا ایک جگہ بیان کے لیے، غالباً 5 سال ہو گئے. 29ویں شب رمضان کی میرے ایک شاگرد تھے، ایک مسجد میں نماز، وہ ان کے والد تراویح پڑھاتے تھے. تو اس بچے کا فون آیا کہ استاذ میرے والد صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، تو ادھر میں آپ کا بیان کرانا چاہتا ہوں. خیر 1-2 سال کے بعد میں اس کی ترتیب بن گئی، میں وہاں بیان کرنے کے لیے. بیان کے بعد جیسے لوگ ملتے ہیں، عام طور پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ایک صاحب ملے اور کہنے لگے کہ اب تو آج 29 ہے، کل پرسوں عید ہو جائے گی، مجھے عید کے فوراً بعد آپ سے ملنا ہے، بہت اہم ملنا ہے، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں. تو میں نے سوچا کہ کوئی مجبور ہوں گے، کوئی مشکل میں ہوں گے، کوئی پریشانی میں ہوں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، عید کے بعد آپ آ جائیں. کہنے لگے کہ اب میں نے کہا میں یہی آسان ہوتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہوں یا اس مسجد میں، مکی مسجد نارتھ کراچی میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو آپ وہاں آ جائیں. کہنے لگے یہ جو عید کا فوراً بعد جمعہ ہے، میں نے کہا ہاں اس میں آ جائیں. کہنے لگے یہ، میں نے کہا وہ تو عید کا 3را دن ہوگا، 3را دن پڑھ رہا تھا عید. تو کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، میں 3رے دن آ جاؤں گا. اب جب یہ آدمی یہ کہے کہ میں عید کے 3رے دن آ جاؤں گا، اس آدمی کی ضرورت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنا ضرورت مند آدمی ہوگا اور کتنا شدت سے ملاقات کا وہ متمنی ہوگا. تو میں نے ان کو کہا آ جائیں، وہ 3رے دن اگر آپ آ سکتے تو آ جائیے گا، میں تو یہاں جمعے میں ہوتا ہی. خیر وہ 3رے دن آ گئے. 3رے دن آئے تو میں نے نماز کے بعد یہاں ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ آپ دفتر چلیں. دفتر میں جا کے بیٹھے، میں نے پوچھا جی کیسے، فرمائیے کیا کام ہے. کہنے لگے میں آپ کے بیان سے بڑا متاثر ہوا اور بہت
ماشاءاللہ لوگوں کو بھی وہاں فائدہ ہوا. میں جس مسجد میں آپ آئے تھے اس مسجد میں کمیٹی کے نسبت سے کچھ خدمات کرتا ہوں. تو مجھے آپ کا بیان سننے کے بعد میں نے اسی وقت یہ طے کیا تھا کہ میں ایسی ترتیب آپ سے چاہتا ہوں. اب دیکھیں اس آدمی کی دنیاوی کوئی غرض ہی نہیں تھی, صرف دینی غرض لے کے ایک آدمی اتنا دوڑ رہا ہے ایک آدمی. کہنے لگے میری غرض یہ ہے کہ آپ مجھے ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ کوئی ایک دن ہمیں ہماری مسجد کے لیے بیان کر دے دیں. یہ آپ کو پتا 4-5 سال پہلے کراچی کے حالات بڑے خراب تھے. تو میں نے معذرت کی, میں نے کہا بھائی حالات بہت خراب ہے, علماء کے قتل آپ سن رہے ہیں کیسے کیسے ہو رہے ہیں, ہم نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا, کوئی کام کرنے دیں, اتنی دور آنا جانا آسان نہیں, ایئرپورٹ کے پاس مسجد. کہنے لگے کہ آپ ہاں کریں, باقی ساری ذمہ داری میری ہے, آپ کو لانے لے جانے کی مکمل ذمہ داری میری. میں عرض یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کیسی کیسی بلندیاں اور ترقیاں عطا فرماتے ہیں. میں نے ہاں کی. یہ تقریباً 4-5 سال کے عرصے میں مسلسل ہر مہینے کی پہلی اتوار میں نے ان کو دی. مہینے کی پہلی اتوار ظہر کی نماز کے بعد وہاں بیان ہوتا تھا, اور وہ مجھے ظہر سے پہلے, جب تک میں ادھر رہتا تھا 5C4 میں رہتا تھا, وہ مجھے یہاں لینے آتے تھے. جب میں یہاں سے احسن آباد چلا گیا وہ مجھے وہاں لینے. وہ شخص اتوار کا دن خود اپنی گاڑی پر مجھے لینے آتا, اور خود کوشش ہوتی کہ چھوڑنے آئے, لیکن میں عموماً کوشش کرتا کہ کبھی کوئی اور چھوڑ دے, کبھی کوئی اور چھوڑ دے, اتنی محنت کے ساتھ. اب جب میرا ان سے تعلق ہوا, آنا جانا ہوا, تو معلومات ہوئی وہ شخص جاپان میں رہا. جاپان سے وہ چلا اور جاپان کی نیشنل اس کو مل گئی, جاپان کی نیشنلٹی اس کو ملی. وہاں اس نے اپنا مکان بنایا جاپان کے اندر, لیکن دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا کہ میری زندگی تو یہ جاپنیز کے درمیان ایسے گزر جائے گی, مجھے کچھ پاکستان جا کے کرنا چاہیے, اور بالخصوص میری ماں پاکستان میں اکیلی ہے, مجھے اپنی ماں کے پاس جا کے رہنا چاہیے. مجھے یہاں دولت ملے گی, وہاں مجھے میری ماں ملے گی. یہ اس آدمی کا داعیہ پیدا ہوا. مجھے بھی انہوں نے اپنے قصے بتائے کہ جیپنیز جو میرے استاذ تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, یہ کہ تم یہاں کی نیشنل کے لیے لوگ 30-30 سال لگا دیتے ہیں, تمہیں صرف 3 سال کے اندر ملا اور تم یہ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہو. اس نے کہا نہیں, بس فیصلہ کر لیا ماں. اور یہاں اس شخص کو اللہ نے اتنا نوازا. ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک چیک بک دکھائی, خالی چیک بک, اور پوری چیک بک. کہنے لگا حضرت یہ دیکھیں, چیک بک کے اوپر سائن ہوئے ہوئے, پوری چیک بک پہ ایک پنجاب کی پارٹی نے ان کو سائن کر کے دیے ہوئے کہ عبداللہ نام تھا, کہ عبداللہ جب اور جتنے پیسے میرے اکاؤنٹ سے نکلوانا چاہو نکال لینا. اتنا اعتماد, اتنی دینداری. اس شخص نے ایک مدرسہ بنایا, تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی جگہ خرید کے, صرف خالی پلاٹ 1.5 کروڑ روپے کا خریدا اس شخص نے, اور مدرسہ اور عبادات میں ایسا لگا. ابھی گزشتہ اتوار, اور انتہائی مستعد, انتہائی جوان قسم کا آدمی. ابھی آخری دن بھی, مرنے سے پہلے بھی باڈی بلڈنگ کلب گئے تھے, وہاں پہ سوئمنگ پول کے اندر سوئمنگ کرتے ہوئے اللہ نے موت لکھی تھی, سوئمنگ کرتے ہوئے. اور سوئمنگ رمادہ کے نام سے ایک بہت بڑا مشہور ہوٹل ہے, اس کے سوئمنگ پول کے اندر سوئمنگ کرتے تھے. وہاں کا جو وہ سوئمنگ کا جو ان کا استاذ تھا, بھی میں وہاں گیا, اس سے ملاقات ہوئی, تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس 1.5-2 سال کے عرصے میں یہاں کوئی جوان اس آدمی سے جیت نہیں سکا سوئمنگ پول کے اندر, لیکن سوئمنگ کرتے ہوئے اس کی موت, دل پھٹ گیا. جرمنی کے وہاں ڈاکٹر وغیرہ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کیا اس کے ساتھ حادثہ ہوا, سوئمنگ کرتے ہوئے دل پھٹا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, میں نے کراچی میں بڑے بڑے علماء کے جنازے دیکھے. ایک جنازہ میں نے اس جاپان کے تاجر کا جنازہ دیکھا, اتوار کو اس کا جنازہ ہوا. یقین جانیے میں بلا مبالغہ یہ بات کہتا ہوں کہ کئی علماء سے بڑا جنازہ اس آدمی کا جنازہ, کئی علماء سے. اور اس کا جنازہ کندھوں پہ نہیں تھا, کندھا ملنے کا تو موقع ہی نہیں مل رہا تھا, ہاتھوں پہ چل رہا تھا, ہاتھوں پہ. کندھے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا کہ کوئی کندھا دے سکے, یہ تو ہاتھوں پہ جنازہ چل رہا تھا. جب کوئی اپنے آپ کو اللہ کے لیے رسول اللہ کے طریقوں پہ لگاتا ہے, اللہ کریم اس کو دنیا میں بھی ترقی عطا فرماتے ہیں, آخرت میں بھی ترقی عطا فرماتے ہیں.
آخرت میں بھی ترقی. انہی لوگوں کے متعلق قرآن نے کہا ہے, اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ہدایت دینے والے, رہنمائی لوگوں کی کرنے والے. ان کو کہا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, یہ رہنما قسم کے لوگ ہیں. رہنما کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی دولت سے رہنمائی کر رہے ہیں, یہ نہیں اپنی شہرت سے رہنمائی کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ اپنے وجود سے رہنمائی کر رہے ہیں. یہ ایسے لوگ ایسے رہنما بنتے ہیں جو پیغمبر کا دامن تھامتے ہیں, ایسے رہنما بنتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی باتوں سے لوگوں کو رہنمائی مل رہی ہوتی ہے. 1 سال 1.5 سال پہلے مجھے لینے آئے تو میں نے بتایا کہ آج 13 کا روزہ ہے, یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 13, 14, 15 ایام 20 کے روزے. تو کہنے لگے, مجھ سے پوچھنے لگے, عام آدمی سے پوچھنے لگے کہ اس کی کیا فضیلت ہے, کیسے. میں نے کچھ بتایا کہ 13, 14 اور 15 تاریخ کا روزہ, چاند کی جو 13, 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے, اس کا روزہ رکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا. اور ایسا معمول تھا کہ جس کو اللہ کے نبی نے اتنا زیادہ عمل میں لائے کہ بعض اوقات سفر میں بھی آپ نے کوشش کی کہ 13 اور 14 کا روزہ رکھیں, 13, 14, 15 کا, بہت زیادہ. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ مجھے کبھی کبھار اگر آپ مجھے بھی اس کا میسج ڈال دیا کریں ایک, تو میں بھی کوشش کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے صرف 2 مہینے میں نے اس شخص کو میسج کیا کہ کل سے ایام 20 کے روزے شروع ہو رہے ہیں, اور اس پچھلے 12-13 مہینے کے اندر اس کے بعد وہ 2 مہینے کے بعد سے اگلے تیسرے مہینے سے اس شخص کا میسج میرے پاس آتا تھا کہ کل سے ایام 20 کے روزے شروع ہو رہے ہیں. اتنی پابندی. تو اللہ کریم کا یہ اصول ہے. میرے محترم دوستو اور بزرگوں, جب کوئی اپنے آپ کو کسی نیک کام میں لگاتا ہے, اور میں نے نیک کام کا کہا کہ اپنے آپ کو جوڑیے, کسی اللہ والے سے جوڑیے, اپنی انانیت کو نکالیے, کسی کو اپنا پیر بنا لیجئے, کسی کو اپنا شیخ بنا لیجئے, کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کیجئے. لیکن دیکھنا کیا ہے, یہ نہ دیکھیں وہ فلاں بڑا مشہور آدمی ہے, یہ نہ دیکھیں وہ فلاں بڑا مالدار آدمی ہے, یہ نہ دیکھیں وہ فلاں بڑے اچھے مشورے دیتا ہے, اس کو میں اپنا پیر بنا لیتا ہوں. یہ نہیں, نیکیاں دیکھنی ہے, کسی کی پرہیزگاری دیکھنی ہے, کسی کی بزرگی دیکھنی ہے, کسی کو اللہ والا دیکھنا ہے. اس کا ایک بہترین اس کا جو نچوڑ ہے اور اس کا جو بہترین عمل ہے, اس کو پیمانہ ہے یا اس کا تھرمامیٹر جو اصل دیکھنے کا ہے, وہ کیا ہے کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کی خوشی, اس کی غمی, اس کا سونا, اس کا اٹھنا, اس کا چلنا پھرنا, اس کا رہنا سہنا, اس کی مال و دولت سے کچھ نہیں ہوتا. پیغمبر نے فقیری میں وقت گزارا, لیکن فقیری میں بھی وہ امیر اختیار فرمائی کہ آپ نے مشہور سنا ہے, ہر مسلمان نے سنا ہے کہ آپ کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے. جس کے دروازے سے کوئی کبھی خالی ہاتھ نہ جائے اس کو فقیر کہیں گے. وہ شاہوں کا شاہ اللہ نے ان کو بنایا تھا, لیکن کیا لفظ استعمال کیا کہ وہ فقیری اختیاری تھی, غیر اختیاری نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے فقیر بنا دیا, ایسا نہیں ہوا. اپنی فقیری کو خود اختیار کیا. دولت تھی لیکن دولت کا اظہار نہیں تھا, شہرت تھی لیکن شہرت پہ کوئی گھمنڈ نہیں تھا. اللہ کریم نے اتنا کچھ عطا کیا لیکن ان عطاؤں کے اوپر کوئی اترانا نہیں تھا. اس لیے اس معنی میں آپ فقیر تھے, لیکن آپ ساری سیرت کو اٹھا کے پڑھیں, آپ کے دروازے پر اگر کوئی یہودی بھی آیا تو وہ خالی ہاتھ نہیں گیا. یہودی فقیر بھی آیا نا تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں گیا. تو اس کو اس ہستی اور اس شخصیت کو فقیر کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو شاہوں کے شاہ تھے جن کے دل کے اندر کوئی عداوت کا نام نہیں تھا, جن کا دل اتنا مہربان تھا کہ وہاں اپنا غیر بھی اپنا ہوا کرتا تھا. تو بزرگی, للہیت, قابلیت, اس سب کا تعلق ہے کہ رسول اللہ کے قدموں میں کتنا بیٹھتا ہے, اللہ کے حبیب سے کتنا تعلق ہے, اللہ کے پیغمبر سے کتنی محبت کرتا ہے, اللہ کے حبیب کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, کسی ایسے کو تلاش کیجئے,
چاہے بوڑھے ہیں، چاہے جوان ہیں، چاہے علم والے ہیں، چاہے علماء ہیں، چاہے غیر علماء ہیں. میں نے گزشتہ ہفتے بھی آپ کو عرض کیا تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغی جماعت تھے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے لیے جنہوں نے ایسا احسان کیا کہ قیامت تک کے لیے اس احسان کا بدلہ جو فضائل اعمال کی صورت میں اس کا جواب، اس کا بدل نہیں دیا جا سکتا. ایسے بڑے بڑے نامور لوگ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے ایک عالم ہیں، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے عالم کہ جن کی کتابیں سعودیہ میں یا عرب ممالک میں جن کی کتابیں اسکولوں اور کالجز میں داخل نصاب ہیں، ایسے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے نامور لوگ اور بزرگی کی ایسی اونچائیوں کے اوپر پہنچنے والے لوگ بھی آپ دیکھیں. حضرت مولانا الیاس صاحب کہاں پہ دو زانوں بیٹھے ہیں، حضرت خلیل احمد سہارنپوری کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہیں، حضرت مجھے بیعت کر لیجئے. ارے میاں تم تبلیغی جماعت کا اتنا بڑا کام کرو. نہیں حضرت، وہ کام ایک طرف، یہ ساری امت کی فکر ایک طرف، لیکن اپنے دل کی فکر کے لیے کسی کو پیر بنانا پڑے گا، کسی کو پیر بنانا پڑے گا. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت رائے پوری کے سامنے بیٹھے ہوئے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ نام ہیں کہ جن ناموں کے اوپر ہزاروں نے لاکھوں لوگ متفق، ان کی بزرگیوں کے قصے. حضرت مولانا لاہوری، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کیسے کیسے نام ان کی کرا. حضرت لاہوری کا ایک قصہ سنائی دیتا ہوں. بزرگی کی ایسی مثالیں، کسی نے نوجوانوں کو سوجی، کہنے لگے ذرا ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، بڑے بزرگ بنے ہوئے نا، بزرگ ہیں بڑی ان کو معلومات ہو جائے، آؤ ان کے ساتھ ذرا شغل لگاتے ہیں. جوان کالجز کے جوان تھے، ایک لڑکے کو تیار کیا، جنازے کی چارپائی میں لٹایا، کہنے لگے سامنے لے جا کے رکھیں گے کہ حضرت اس کا جنازہ پڑھا دو. یہ بہت بولتے ہیں نا، ان کو بہت کچھ پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ بات ان کو تو پتہ چل جاتا ہے، ان کو الہام ہو جاتا ہے، ان کو کشف ہو جاتا ہے. آؤ ذرا ان کا امتحان لیتے ہیں. لڑکے من چلے تھے، شغل کے اندر جا کے جنازہ رکھا سامنے اور چارپائی رکھی اور اس میں لڑکے کو ایک دوست کو لٹایا اور کہنے لگے کہ ہم جب وہ دیوار سے تھوڑا سا اس پاس جنازہ رکھا، اس پاس حضرت کھڑے تھے، کہنے لگے جب ہم تجھے کہیں گے نا، ہم لوگ کھانسیں گے پیچھے سے کریں گے تو تم ایک دم اٹھ کے بھاگنا تو کچی ہو جائے گی. حضرت کی بڑا بھائی جو ہے نا بڑا معلومات ہوتی ہیں ان کو، بڑے اللہ والے بنے. پھر جا کے رکھی چارپائی، حضرت نے جنازے کا اعلان فرمایا اور تکبیر پڑھی. پہلی تکبیر کہی، دوسری تکبیر کہی، پیچھے سے لڑکوں نے کھانسنا شروع کیا، تیسری تکبیر کہی، وہ کھانسیاں بڑھ گئیں. چوتھی تکبیر کے بعد حضرت نے سلام پھیرا اور سلام کے بعد فرمایا کہ ساری زندگی بھی کھانستے رہو، اب یہ کھڑا نہیں ہوگا، نہیں کھڑا ہو، مر گیا بندہ، ختم. ہمارے پاکستان کے ایک بڑے نامور بزرگ ہیں، یہ بڑے جو وہ مناظر بھی رہے، بڑے نامور بزرگ ہیں. انہوں نے خود اپنا قصہ کتاب میں لکھا ہے. کہنے لگے میں نے بھی بڑا سنا تھا. تو ہم دو دوست تھے، یہیں پاکستان سے ہم نے پڑھا تھا. ایک دوست میرا بینک میں کام کرتا تھا اور میں جو ہوں وہ اپنے اس طرح، تو میں مدرسے سے پڑھ کے نکلا. ہم نے دونوں نے فیصلہ کیا حضرت لاہوری کے پاس چلیں تو دیکھ کے تو صحیح، بڑا سنا ہے کہ بڑے کشف و قیامات والے ہیں. کہنے لگا ہم نے راستے سے کچھ سیب خریدے اور ان سیبوں کے اوپر میں نے بھی خریدے، اس نے بھی خریدے، 1 کلو اس نے خریدے، 1 کلو میں نے خریدے. اس کی کمائی بینک کی کمائی تھی اور میری کمائی بغیر بینک کی کمائی. اس وقت سود کے علاوہ کوئی بینکی نظام نہیں تھا، اب تو اسلامی بینکنگ کا ایک بڑا نظام آ گیا. تو کہنے لگے کہ اس نے بھی خریدے، میں نے. ہم نے سود والے بینک کے اوپر ذرا نشان لگا دیے علامت کے طور پہ اور دونوں سیبوں کو ملایا اور لے جا کے حضرت کے سامنے رکھ دیا. 3 ساتھی تھے. کہنے لگے ہم پہنچے، ہم نے سامنے رکھا. حضرت نے کہا بھائی کیسے آنا ہوا؟ حضرت ویسے ہی ملاقات کے لیے آئے. بھائی یہ کیا ہے؟ ہدیہ لے کے آئے. حضرت نے تھیلی اٹھائی، اپنے سامنے رکھی، 1 سیب یہاں رکھا، 1 سیب یہاں رکھا، 1 سیب یہاں رکھا، 1 سیب یہاں رکھا. جن جو سود والے رقم سے جو نشان زدہ سیب تھے، کہنے لگے وہ سب الگ الگ کیے اور سود والے ہمیں اٹھا کے دیے. کہنے لگے یہ تم کھا لینا، میں تو یہ کھاتا ہوں، میں تو یہ کھاتا. ایسے کشف و قیامات والے بزرگ. جب آپ پوچھیں اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، کسی کی مریدی اختیار کی ہوئی ہے، بیعت ہوئے ہیں. یہ لوگوں کو کیا ملتا تھا؟ میرے محترم اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ شعبان کا مہینہ ابھی سے اپنے
اپنے لیے انتخاب کیجئے، جگہ جگہ جائیے، بڑے بڑے علماء، اور علماء کے اندر جو اللہ نے ہمیں کراچی کا مرکز عطا فرمایا، علم کا مرکز، اللہ والوں کا مرکز، پوری دنیا سے لوگ یہاں علم اور اللہ والوں سے ملاقاتوں کے لیے آتے ہیں، کیسے بڑے بڑے نام یہاں پہ موجود ہیں، ان کو سنیے، اپنا کسی متبع سنت کو اپنا پیر بنائیے اور اس کے مطابق پھر کام میں لگیے۔ ایک کام تو یہ ہو گیا کہ کسی اللہ والے کے اپنے آپ کو تابع کر دیجیے، آپ کو معلوم دنیا میں پتہ چل جائے گا کتنی ترقیاں مل رہی ہیں۔ میں عرض کر دوں، ہم سے مراد ہم سب بھائی جو یہ مکی مسجد و مدرسے کا نظام چلانے والے، ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا بدر منیر صاحب سے لے کے سب سے چھوٹا طلحہ تک، ہم جتنے بھائی، ہم جتنے بھی یہاں تک ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، جو بھی یہ خدمات ہیں، یہ تمام کے تمام ہمارے بزرگوں کا فیض ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی عمر کے ہر حصے کے اندر کوشش کی ہے، جب سے ہمیں شعور ملا ہے کہ ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھ رہے ہیں۔ پہلے میرے شیخ، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس کے بعد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اس کے بعد اب حکیم مظہر صاحب دامت برکاتہم سے ہم لوگوں کا تعلق ہے۔ یہ مستقل سلسلہ ہے، اس سے وابستہ ہوئی ہے، یہ دینی ترقی کے لیے بڑی معاون چیزیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے شعبان ہی کے اندر جو ہم نے تیاری کرنے کے لیے کام کرنے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے، یہ جو آپ کی مسجد ہے یہ ایک نئی مسجد نہیں ہے۔ نئی مسجد کے لیے جب کوئی اعلان کر رہا ہوتا ہے نا تو بولتا ہے ملا دکان بنانے کے لیے آ گیا میدان میں، مولوی صاحب کی فیکٹری مسجد ہوتی ہے، یا مولوی صاحب کی دکان وہ مدرسہ ہوتا ہے۔ تو جب نئے مسجد یا نئے مدرسے کا اعلان ہوتا ہے تو لوگوں کو تشویش ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں بنے گی بھی نہیں بنے گی، پتہ نہیں یہ ملا کام کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بنی بنائی فیکٹری ہے، یہ بنا بنایا کارخانہ ہے، یہ بنی بنائی بہترین مارکیٹ ہے۔ ادھر سے الحمدللہ علماء بھی پیدا ہو رہے ہیں، ادھر سے الحمدللہ حفاظ بھی پیدا ہو رہے ہیں، ادھر سے الحمدللہ صلحاء بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور میں بلا مبالغہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ادھر سے الحمدللہ 5 وقت کے نمازیاں بھی روزانہ ترقیاں کر رہے ہیں، بڑھوتریاں ہو رہی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے صرف خواہش کی بنیاد پہ نہیں، کسی تمنا کی بنیاد پہ نہیں، کسی چاہت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ ضرورت کی بنیاد پہ۔ آپ سب دیکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں بالخصوص اور رمضان کے اندر بھی عام طور پہ مسجد میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے، مسجد میں جگہ انتہائی مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر ادھر گھسو ادھر گھسو، مدرسے میں جانے ماز بچھا دو، روڈ بند کر دو، روڈ پہ جانا ماز بچھا دو۔ اس سب چیز کو اتنی ضرورت، جب اس حد تک ضرورت پہنچ گئی ہے تو اب یہ فیصلہ کیا کہ اس مسجد کی چھت پر ایک شیڈ ڈالا جائے، جس کا اعلان آپ پیچھے دیکھ لیجئے، بڑا اشتہار لگا اس میں کیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا لاکھوں روپے چاہیے، یہ جتنے کا بھی کام ہے بھائی اپنے حصے کو سعادت سمجھیے، جس قدر ممکن ہو سکتا ہے۔ پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا نا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے چندے کا، تو لوگوں نے کوئی اپنے گھر کا سارا سامان لایا، کوئی آدھا سامان لایا۔ آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کھجور کے چند دانے ڈالے تھے، اور رب کریم کے محبوب پیغمبر نے ان کو بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ میں کہتا ہوں اپنے آپ سے بھی، اپنی اولادوں سے بھی، اپنے معصوموں سے بھی، اور زیادہ نہیں 5 کے سکے بھی ڈلوا دو، رب کریم وہ ترقیاں اور بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ پھر عرض کر دوں یہ بنا بنایا سیٹ اپ ہے، یہاں ترقیاں، یہاں نمازیوں کو بلانے کے لیے نہیں، نمازی آ چکے ہیں، ان کی جگہ کی اب ضرورت ہے۔ اس کے لیے فیصلہ کیا، تمنا اور خواہش تو اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو وسعت عطا فرمائے، اگلے مکان یہاں مسجد کو مل جائے۔ اللہ رب کریم جو لوگ آگے مکانوں میں رہتے ہیں ان کو بھی دنیا میں بھی وسعت عطا فرمائے، ان لوگوں کو آخرت کی بھی وسعت عطا فرمائے، اور وہ مسجد کے لیے کچھ قربانی دینے کا بھی موقع ہے، قربانی بھی دیں، لیکن یہ مسجد کے ساتھ یہ مکان جو مسجد سے متصل ہے وہ مل جائے۔ لیکن ایک بڑا منصوبہ ہے، جب تک وہ ہوگا جب ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ مسجد کی اسی چھت پر ایک بڑی چھت ہے اور ایک بڑا عرصہ ہماری نمازیوں کی ضرورت اس سے پوری ہو سکتی ہے، اس کے لیے ایک شیڈ کا انتظام کیا ہے۔ یہ شیڈ انشاءاللہ عن قریب لگنا شروع ہوگا، غالباً میرے خیال میں کوشش یہ ہے کہ رمضان سے پہلے لگ جائے، تو اس لیے رمضان سے پہلے اللہ نے ایک موقع دیا، ایک چانس دیا کہ آپ عبادت کا ایک بڑا کام کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس میں حصہ لینے کی اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ مولانا راشد قمر صاحب
دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے، جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیت ہیں۔ حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو، یا فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے۔ تمام بیانات iTunes کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں۔ حضرت کے خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز، تاثرات یا آرا دینے کے لیے آپ ہمیں bangemullah@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔